آج کہ ہم اللہ سے ہوگا اور اللہ پاک کے احکامات کو ہم پورا کریں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کریں گے۔ مالدار کے اندر سے مالداری کا جذبہ نکل کر یہ بات آ جائے کہ مجھے اللہ کی ماننی ہے، حضور کے طریقے پہ ماننی ہے، کیونکہ کامیاب تو اللہ کرے گا، اور وہ تب کریں گے جب میں اللہ کی مانوں گا، حضور کے طریقے پہ مانوں گا۔ غریب کے اندر سے غربت کا جذبہ نکل جائے کہ اس غربت میں میں اللہ کے حکم کو پورا کروں گا، حضور کے طریقے میں پورا کروں گا، اللہ اس میں مجھے کامیاب کرے گا۔ شہر والوں کے اندر سے جذبہ نکل جائے، دیہات والوں کے اندر سے دیہات بنے کا جذبہ، قوم کا، علاقے کا، ملک کا، یہ سب جذبے اندر سے نکل جائے، اور ایک بات اندر سب کے آ جائے کہ مجھے اللہ کی ماننی ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ طریقے پر ماننی ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، جتنا جتنا یقین دلوں میں بڑھے گا، اتنا اتنا اجتماعیت پیدا ہوگی، اتنا اتنا آپس میں جوڑ پیدا ہوگا۔ گھروں میں یہ بات آئے گی، میاں کے اندر خامن میں یہ بات ہو کہ مجھے اللہ کی ماننی ہے، حضور کے طریقے پہ ماننی ہے، اور بیوی میں یہ بات ہو کہ مجھے اللہ کی ماننی ہے اور حضور کے طریقے پہ ماننی ہے۔ گھروں میں میاں بیوی میں محبت ہوگی، جوڑ ہوگا، اجتماعیت آئے گی۔ اسی طرح ہر پڑوسی کے جی میں یہ آ جائے، رشتہ داروں کے، تاجر اور گاہک دونوں کے اندر یہ بات ہو کہ ہم نے اللہ کی ماننی ہے اور حضور کے طریقے پہ ماننی ہے۔ حاکم کے اندر بھی یہ بات ہو کہ مجھے پبلک کے بارے میں اللہ کی ماننی ہے اور حضور کے طریقے پہ ماننی ہے، اور پبلک کے اندر بھی یہ بات آ جائے کہ مجھے اللہ کی ماننی ہے اور حضور کے طریقے پر ماننی ہے۔ اس سے عدل وجود میں آئے گا، اس سے حالات ٹھیک ہوں گے۔ تو سب کے جیوں میں ایک بات آ جائے کہ ہم نے اللہ کی ماننی ہے اور اللہ کے رسول کے طریقے پر ماننی ہے۔ اس کے لیے میرے بھائیوں، جگہ جگہ اس کی آواز لگانی کہ دیکھو بھائی، کامیاب اللہ کرتے ہیں، عزت اللہ دیتے ہیں، حالات اللہ پاک بناتے ہیں، ہم اللہ کی مانیں گے، حضور کے طریقے پر مانیں گے۔ گلیوں میں بھی اس کی آواز لگے اور کھیل کے میدانوں میں اس کی بات چلے، اسی طرح کھیتوں میں، باغوں میں، کارخانوں میں، ہر آدمی یہ بات ایک دوسرے سے کہنے والا ہو کہ دیکھو بھائی، کامیابی اس کارخانے میں نہیں ہے، کامیابی اس بڑے باغ کے لگانے میں نہیں ہے، کامیابی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو ہم اللہ کی مانیں گے، اللہ کے حکم پہ چلیں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ طریقے پر چلیں گے۔ کیا خیال ہے؟ یہ آسان ہے نا جی؟ ہم ہر ایک کو اس پہ کہتے ہیں بھائی تصویر نہ بناؤ بیٹا، تصویر نہ بناؤ میرے جان۔ تو کیا خیال ہے؟ یہ بات ہم سب کو کہہ سکتے ہیں نا جی؟ آسان ہے یہ، ہر ایک کے اندر یہ بات آ جائے کہ میں اللہ کی ماننی ہے، اور بہت ہی آسان ہے۔ جب دلوں میں یہ بات ہوگی نا جی، تو پھر اللہ پاک رہنمائی فرماتے ہیں، آسان کر دیتے ہیں چلنا۔ تو اب اس کے لیے بہت آسان راستہ بتا دیا کہ اللہ کا ایک حکم ایسا ہے کہ جو دن میں 5 دفعہ سب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ ایک حکم نماز کا حکم ہے، آواز لگتی ہے، آپ ذرا غور فرمائیے، یہ آواز دینے والا تو مؤذن ہے، ہماری طرح کے ایک شخص ہے، لیکن یہ آواز اللہ کی طرف سے لگ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھو اللہ بڑے ہیں، آسمان چھوٹا، زمین چھوٹی، ہوائیں، کائنات، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ تمہارے کارخانے، تمہاری زمینیں، تمہارے باغات، تمہاری حکومتیں، تمہارے ایٹم اور ہتھیاروں اور فوجوں کے نقشے، ان سب کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ خالق ہیں کہ، اللہ پاک مالک ہیں کہ، اللہ بڑے ہیں، یہ سب چھوٹے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو مشرق میں ہے، جو مغرب میں ہے، جو شمال میں ہے، جو جنوب میں ہے، یہ سب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اللہ پاک اس کے بنانے والے ہیں، اللہ کا اس پہ قبضہ ہے۔ اس سے وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، اس سے وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اللہ کے علاوہ کسی پہ نگاہ نہیں جائے گی، اور ہم اس اللہ کی مانیں گے، اس کی بندگی اختیار کریں گے۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، اللہ کی کیسے مانیں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ طریقے پہ مانیں گے۔ جو اللہ کی مانے گا، حضور کے طریقے پر مانے گا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ آؤ، اس کی بنیاد نماز ہے، نماز کی طرف آ جاؤ، اس پہ تمہیں فلاح، ہر قسم کی کامیابی، عزت، راحت، امن، چین، سکون، محبوبیت، سب کچھ تمہیں ملے گا۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آجو آجو، ہر طرح کی کامیابی اللہ سے لے لو۔ بازار کے دکاندار، اس تک بھی اس کا آواز کو پہنچایا جا رہا ہے، دکان چھوڑ کے مسجد میں آ جاؤ،
کارخانے دار کو بھی یہ آواز پہنچائی جا رہی ہے بھائی کارخانے کو چھوڑ کے مسجد میں آ جاؤ. اور عجیب یہ آواز ہے, سارا ہر وقت پوری دنیا میں آواز لگ رہی ہے, ہر وقت لگ رہی ہے. جہاں اذان ہوئی پھر اگلے علاقے میں, پھر اگلے علاقے میں فجر, پھر اگلے علاقے میں, پھر اگلے, پوری دنیا میں ادھر فجر کی اذان ختم ہوئی, ظہر کی شروع ہو گئی, عصر کی شروع ہو گئی. یہ آواز پوری دنیا میں لگوائی جا رہی ہے. جن جن نقشوں میں تم پھنسے ہوئے ہو اور جن جن کے اندر اٹکے ہوئے ہو, جہاں جہاں تم اپنے کاموں کا بننا سمجھتے ہو وہاں سے نہیں ہو رہا, اللہ کر رہے ہیں اور اعمال پہ کرتے ہیں. آؤ آؤ اللہ کی طرف آ جاؤ. سے کہا جس کو مسجد کا عادی دیکھو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو. یہ ہے ایمان والا. جو مسجد میں آ گیا وہ اللہ کی رحمت میں آ گیا, جو مسجد میں آ گیا وہ اللہ کا مہمان بن گیا. جو 5 دفعہ دن میں مسجد میں آیا اللہ کے ذمہ 5 دفعہ اس کی مہمانی ہو گئی. 5 دفعہ اللہ کے ذمہ اس کی مہمانی ہو گئی. تو اللہ کے خزانوں سے لینے کا راستہ نماز بتا دیا. کوئی پریشانی کوئی مسئلہ آ جائے نماز پڑھو, نماز کے ذریعے اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھا لو. ساری عبادات کی اساس اور اس کو نماز کی بنیاد. روزہ تو سال میں 1 مہینہ, زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ وہ بھی سب پر نہیں, حج زندگی میں 1 دفعہ وہ بھی سب پر نہیں, لیکن نماز ایسی عبادت جو سب کے ذمہ ہے. جو نماز کا اہتمام کرے گا اور دنیا کے بھی اس کے کام بنیں گے, آخرت کے بھی بنیں گے. دنیا کی روزی کی تنگی دور کر دی, قبر کے عذاب کو اس سے ہٹا دیا جائے گا. پل صراط پر سے کون سی بجلی کی طرح گزرے گا, اعمال نامہ اس کے دانے ہاتھ میں دے گا اور بغیر حساب کے اللہ پاک اس کو جنت میں داخل کریں گے. دنیا کے آخرت کے سب جگہ کے مسئلے اللہ پاک اس کے لیے آسان فرما دیں گے جو نماز کا اہتمام کرے گا. تو پورا دین زندگیوں میں آئے, اس کے لیے میرے بھائی اور بزرگوں اس پہ امت بنے گی. اور اس کے لیے نماز. اچھا, نماز میں کالا بھی گورا بھی, سندھ والا بھی پنجاب والا بھی, مالدار بھی غریب بھی, سب کو کہا مسجد میں آ جاؤ اور ایک صف میں کھڑے ہو جاؤ. سب ایک صف میں کھڑے ہو جاؤ اور ایک امام کے پیچھے چلو. وہ کہے گا اللہ اکبر, قیام میں آ جاؤ. وہ کہتے ہیں اللہ اکبر, رکوع میں چلے جاؤ. وہ کہتے ہیں اللہ اکبر, سجدے میں چلے جاؤ. مجھے اللہ کی ماننی ہے, اللہ کے حکم پہ چلنا ہے, حضور کے طریقے پہ چلنا ہے. تو جتنی نماز ہماری بڑھیا بنے گی اتنا نماز کے باہر کی زندگی بھی ہماری ٹھیک ہوگی. نماز ہر فحش سے, ہر بری حرکت سے, ہر خامی سے آدمی کو نکال دیتی ہے. ان ساری حرکتوں سے اس کی حفاظت فرماتی ہے. جو نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ پاک اس سے راضی ہو جاتے ہیں اور اللہ پاک اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کریں گے. قیامت کے دن پہلی بات نماز کی ہوگی, پہلی بات اس کے نماز کی ہوگی. بتاؤ بھائی, تو نماز کا اہتمام کرنا. ہاں, لیکن نماز کب بنے گی؟ ایک ہے نماز کی شکل. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, نماز جیسی تیسی بھی آدمی پڑھتا ہے اس کا اہتمام کرے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو سیکھتا رہے, سیکھنے کی کوشش کرے. سیکھنے میں اس یقین کو بھی سیکھنا ہے کہ اس نماز سے اللہ میرے کام بنیں گے. بیماری آئی, ابو ہریرہ اٹھ نماز پڑھ, نماز میں شفا ہے. بیماری آئے گی, میں مسجد میں جا کے نماز پڑھ کے اللہ سے مانگوں گا میری بیماری یا میرے کسی متعلق کی بیماری. خوف آ گیا, نماز پڑھیں گے, اللہ سے دعا مانگیں گے. ساری رات بدر کے میدان میں خوف کے حال میں اللہ کے رسول سجدے میں, رکوع میں, قیام میں, دعا میں, یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث, نماز میں اور دعا میں لگے. اللہ پاک نے خالی ہاتھ 313 ہتھیاروں سے لدے ہوئے 1000 اور اس سے زیادہ ان کے مقابلے پہ ان کے اللہ نے خوف کو دور کیا, ان کو کامیاب کیا. ان کے لیے اللہ پاک نے ہلاکت کا انتظام کیا. تو نماز اور دعا, نماز اور دعا, یہ راستہ میرے بھائیوں سب سے اونچا راستہ ہے. اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا, اللہ سے مانگنا. تو نماز یقین کے ساتھ پڑھی جائے, حضور والا طریقہ سیکھ کے پڑھی جائے, حضور کا طریقہ سیکھا جائے. قیام کیسے, رکوع کیسے, سجدہ کیسے کرنا ہے. ایک ہے جیسی تیسی مجھے آتی ویسی پڑھ لی, ایک ہے جیسی پڑھنی چاہیے. فرمایا نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو.
اب اللہ کے رسول نے کیسی نماز پڑھی ہم جا کے پوچھیں گے جاننے والوں سے، اہل علم سے، ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے پوچھیں گے، تو نماز کو نماز بنانا یقین بھی اس میں سیکھا جائے، حضور والا طریقہ بھی سیکھا جائے، اللہ کا دھیان بھی حاصل کیا جائے۔ کہتے اللہ پاک جب اللہ کی طرف آدمی متوجہ ہوتا ہے تو اللہ پاک بھی اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے، اللہ پاک اس کے ذکر میں، اللہ پاک اس کا ذکر فرماتے ہیں، تو اللہ کی طرف متوجہ ہو کے نماز کا اہتمام کرنا، تکبیر اولیٰ سے لے کر سلام پھیرنے تک اللہ کی طرف آدمی متوجہ رہے کہ میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں۔ نمازی اللہ سے باتیں کرتا ہے، اور عجیب بات ہے جب آدمی کہتا ہے الحمدللہ، اللہ پاک اس کے کلمے میں اس کے بدلے میں اس کو جواب دیتے ہیں، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کہتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ تو اسی طرح ہر کلمے کے بعد اللہ پاک اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو نماز میں نمازی اللہ سے باتیں کرتا ہے، بادشاہ بھی کر سکتا ہے، فقیر بھی اللہ سے باتیں کر سکتا ہے، اور نماز کے بعد اس میں کیا فرمایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ بس تیری ہی بندگی کریں گے اور تجھی سے مانگیں گے، تیری ہی بندگی کریں گے، تجھی سے مانگیں گے، کسی اور کی طرف نہیں جائیں گے اور تجھ سے مانگیں گے۔ اللہ جواب میں کہتے ہیں ہاں 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 ہاں، یہ آدھی میرے لیے، آدھی بندے کے لیے، بندگی میرے لیے اور مدد اس میرے بندے کے لیے، بندگی میرے لیے، اطاعت میرے لیے اور مدد میرے بندے کے لیے۔ جب اللہ کی طرف سے مدد آئے گی تو سب کام بنے گے۔ جو مسجد میں کثرت سے رہتے ہیں، جو مسجدوں میں کثرت سے رہتے ہیں، وہ اللہ کے پڑوسی ہیں، فرشتے ان کے ہم نشین ہو جاتے ہیں، کسی کام کو نکلتے ہیں، کاروبار، کھیتی باڑی، دکان، کسی کام کو نکلتے ہیں، فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں، اور بیمار ہو جاتے ہیں، فرشتے ان کی تیمارداری، اس کی عیادت کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو مسجدوں میں کثرت سے رہنا، مسجدوں کو آباد کرنا، مسجدوں کو زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں ٹھہرنا۔ جو شخص کہتے آسمان سے کوئی مصیبت اترتی ہے تو مسجدوں کے آباد کرنے والوں سے ہٹا دی جاتی ہے۔ آسمان سے کوئی بلا اترتی ہے، مصیبت اترتی ہے تو مسجدوں کے آباد کرنے والوں سے ہٹا دی جاتی ہے۔ کوئی مصیبت آسمان سے اترتی، کسی شکل میں اترے، کوئی مصیبت آسمان سے اترتی ہے تو اس بستی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، آخر رات میں استغفار کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ آئی ہوئی مصیبت بھی واپس چلی جاتی ہے۔ اب بتائیے، ہم ہر ایک کو کہہ سکتے ہیں نا جی، ہر آدمی کو کہہ سکتے ہیں آ جاؤ بھی مسجد میں آ جاؤ، نماز کا اہتمام کرو، مسجد میں آ جایا کرو۔ اور اللہ نے اتنا آسان کر دیا، ہر بستی، ہر محلہ، ہر گاؤں، ہر جگہ اللہ نے مسجدیں بنوا دی، اللہ نے اپنے فضل سے کیا کرم۔ تو چلے مسجدوں کی طرف اور سب کو کہیں کہ چلو مسجدوں کی طرف کو چلو۔ بازار میں اذان کی آواز ہوئی، لوگ اٹھ کے مسجد کی طرف کو جانے لگ گئے اور بازار خالی ہو گیا۔ تو کہنے لگے کہ ہاں یہ ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ یہ رجال ہیں، رجال، مرد ہیں، مرد، یہ رجال، اور جن کو اللہ کی یاد اور ان کو خرید و فروخت، ان کے دنیا کے کاروبار، کھیتی باڑی، ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے، یہ ہیں رجال، یہ ہیں مرد۔ تو ہم سب کو یہ کہیں کہ چلو اللہ کے گھر کی طرف کو چلو، اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھا لو، اللہ کے ہاں سے جو حکومتوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، مالداروں کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے قبضے میں ہے سب کچھ، چلو نماز کے ذریعے اللہ کے خزانوں سے لے لو۔ تو سب کو، اور گھروں میں عورتوں کو اور باہر مردوں کو مسجد کی طرف متوجہ کرنا۔ مستورات گھروں میں نماز کے ذریعے اللہ کے خزانوں سے لینے والے ہیں۔ تو کیا خیال ہے، سب کو نماز پہ لائیں گے نا جی؟ اب آسان ہے کہ میرے بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ جب کب امت بنے گی، سب اس کا اہتمام کرنے والے ہوں گے، نماز کا اہتمام کریں، یہ عبادات سب کو آپس میں دیکھیں۔ اللہ نے پوری دنیا میں چاہے وہ افریقہ میں رہتے ہیں، چاہے یورپ میں رہتے ہیں، چاہے امریکہ میں رہتے ہیں، سب کو کہا بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، اور سب کے لیے 5 نمازیں ان کو دے دی، اور سب کے لیے ایک ہی طریقہ، قیام، رکوع، سجدہ، اسی طرح سے نماز پڑھنی ہے۔
پھر میرے بھائیوں رمضان سب کے لیے رمضان کے روزے کر دیے، زکوٰۃ سب کے ذمے ایک ترتیب پر بتا دی، اور حج سب کے ذمے کہا کہ بیت اللہ میں آ جاؤ۔ میرے بھائیوں اس سے امت بنے گی، اس سے امت بنتی ہے۔ اللہ نے ہمیں اعمال ایسے دے دیے ہیں کہ جو ساری امت کو اکٹھا کر دیتے ہیں، ساری امت میں امت بنا پیدا کرتے ہیں، اجتماعیت پیدا کرتے ہیں۔ تو ہم ہر جگہ نماز کی فضا بنائیں، دفتروں میں نماز کا اہتمام، ظہر کا وقت آ گیا، کالج اسکول میں ظہر کے وقت میں سب نماز کا اہتمام کریں۔ اسی طرح کسی دفتر میں ہے، ظہر کا وقت آ گیا، عصر کا وقت آ گیا، جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام۔ تو ہر جگہ نماز کی فضا بنائیں گے۔ تو کوئی مصیبت آسمان سے اترتی ہے تو کیا فرمایا، مسجدوں کی آباد کرنے والوں سے ہٹ جاتی ہے۔ کسی شکل میں یہ مصیبتیں پریشانیاں آسمانوں سے اترتی ہیں، چیزیں مہنگی ہو گئی، چیزیں مہنگی ہو گئی، مہنگائی آ گئی، اجی فلاں حکومت کی وجہ سے ہوا، فلاں کی وجہ سے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آسمانوں سے ہر روز ایک فرشتہ اترتا ہے، بیت اللہ پہ اتر کے جھنڈا گاڑتا ہے، اور اس جھنڈے کے گاڑنے کے بعد ایک اعلان کرتا ہے کہ آج دنیا کی فلاں منڈی میں، صدر میں، کلفٹن میں، اور اس میں طارق روڈ پر فلاں جگہ فلاں منڈی میں، دنیا کی فلاں منڈی میں فلاں چیز کا یہ بھاؤ ہوگا۔ یہ آسمانوں سے فیصلہ ہوتا ہے، یہ زمینی نظام سے نہیں چل رہا، آسمانی نظام سے ہو رہا ہے، دکھائی اس سے دے رہا ہے، دکھائی نظر یہاں سے آ رہا ہے، فیصلے آسمانوں سے ہو رہے ہیں۔ تو حالات کا بننا، حالات کا بگڑنا، یہ آسمانی فیصلے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں عمل کے ذریعے اللہ سے لینا۔ پھر میرے دوستوں اور بزرگوں، ہر موقع پر ہم دیکھیں گے کہ اس موقع پر اللہ پاک ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ہم اہل علم کے پاس جائیں گے، ان سے جا کے پوچھیں گے، اجی میرے اوپر بیماری آ گئی، اس بیماری میں اللہ کا کیا حکم ہے؟ اجی میرے شادی ہے بچے کی، اس کے متعلق اللہ پاک کیا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول نے کیا طریقہ بتایا ہے؟ تو ہر موقع کے اس احکامات کو معلوم کرنا اور اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرنا۔ اور اللہ کے فضل سے ہر جگہ علماء کرام موجود ہیں، بڑے اہل علم ہر جگہ موجود ہیں، مدارس اللہ نے ہر جگہ بنوا دیے۔ بھی جاؤ جا کے پوچھ لو اللہ تم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ کی منشا معلوم کرو، اللہ پاک تم سے کیا چاہتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں جب ہم نے اللہ کی مرضی پہ اب کپڑا پہننا ہے، سردی گرمی سے بچتا ہے آدمی، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو جا کے علماء سے پوچھ لے، اجی کون سا طریقہ کپڑا پہننے کا ایسا ہے جس پہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں گے، مثلا اس کپڑے کو سلانے میں حضور کے طریقے پہ اس کو سلا لے، اس پہ اس کو ثواب ملے گا۔ پہنتے ہوئے کپڑا پہننے کی دعا پڑھ لے اور دائیں طرف سے پہنے گا، اس پہ اس کو اجر ملے گا۔ اور اسی طرح آدمی نے کھانا کھانا ہے، اس کے متعلق پوچھ لے کہ بھئی کھانا کھانے کا کیا طریقہ ہے، اور اس کو اس طریقے پر کھائے، بسم اللہ پڑھ کے اور بیٹھ کے کھائے اور دائیں ہاتھ سے کھائے۔ اب اس پہ کتنی سنتوں کا اس کا ثواب ملے گا؟ تو ہر چیز پوچھ کے چلے۔ یہ جو پوچھنے کے لیے جائے گا اللہ کے ہاں یہ بھی اتنا اونچا ہے کہ ارے دیکھو یہ میرا بندہ میرا حکم پوچھنے کے لیے جاننے والوں کے پاس جا رہا ہے، اہل علم کے پاس جا رہا ہے، ان سے معلوم کر رہا ہے، اجی میرا بچہ ہے، اس کی تربیت کیسے کروں مجھے بتائیے، اجی میرا کاروبار ہے اس کے متعلق حلال اور حرام کیا ہے آپ مجھے بتائیے، اجی میری ملازمت کے متعلق اللہ کے کیا احکامات ہیں، اللہ کے رسول نے کیا طریقہ ہے آپ مجھے بتائیے۔ یہ جو پوچھنے کے لیے چلے گا، اللہ اکبر میرے بھائیوں کتنی بڑی بات ہے، فرشتے اس کے اعزاز میں پر بچھائیں گے، اور اتنا بڑا آدمی ہے، وہ کہتے ہیں سرخ قالین بچھاتے ہیں، جو خاص قسم کے مہمان آتے ہیں فرشتے اس کے اعزاز میں اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ تمہارے قالینوں کی کیا حیثیت ہے فرشتوں کے پروں کے سامنے؟ یہ بہت بڑا آدمی ہے جو اللہ والا علم سیکھنے کے لیے جا رہا ہے اہل علم کے پاس۔ اور کیا آسمانوں میں پرندے، سمندروں میں مچھلیاں، بلوں میں چونٹیاں اس کے لیے دعا میں لگ جاتی ہیں، چونکہ اس علم سیکھنے کی وجہ سے جب یہ جائے گا سیکھنے کے لیے، اس کی وجہ سے رحمتیں اتریں گی، خیریں اتریں گی، برکتیں آئیں گی، اور اس کا جو فائدہ ہے وہ ہر مخلوق کو ملے گا، اس لیے وہ مخلوق بھی اس کے لیے دعا میں لگ جاتی ہے۔ کیا خیال ہے آپ حضرات کا؟ یہ آسان ہے نا جی، ہم سارے جا سکتے ہیں۔ ایک آدمی ریڑھی لگاتا ہے، ایک چھاپڑی لگاتا ہے، کوئی موچی ہے، کوئی حجام ہے، جا علماء کے پاس چلا جائے،
اور اللہ کے فضل سے ان اہل علم کو اللہ جزائے خیر دے، ایک دفعہ یہ نہیں کہیں گے کہ جی پہلے میری فیس ادا کرو پھر مجھ سے آگے پوچھو. کبھی کہا کسی نے؟ اللہ ان کی زندگیوں میں برکت دے، جزائے خیر عطا فرمائے. تو ہم ان سے جا کے پوچھیں گے نا جی ان سے سب. کہ میرے بھائیو، ہر وقت اللہ کا دھیان رہے، ہر وقت آدمی اللہ کی طرف متوجہ رہے. دیکھو اللہ تو ہر وقت موجود ہے، ہر جگہ. یہاں بھی اس کو اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک دیکھ رہے ہیں. کہہ رہے کہ اللہ کی بندگی ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور یہ مشکل ہے تو اللہ تو تمہیں بھائی دیکھ ہی رہا ہے نا جی. اللہ تو دیکھ رہا ہے ہر آن ہر گھڑی. اللہ پاک تو میری شارک سے بھی مجھ سے زیادہ قریب ہے، لیکن مجھے اس کا احساس نہیں ہے. اب جس کو یہ احساس ہوگا کہ بھی اللہ پاک میری اشارت سے زیادہ قریب ہے، کیا خیال ہے اس کی آنکھ اللہ کی مرضی کے خلاف دیکھے گی؟ اس کی زبان اللہ کی مرضی کے خلاف بولے گی؟ وہ کبھی غیبت نہیں کرے گا، کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، کبھی آنکھ کی خیانت نہیں کرے گا، کبھی گانے سے گانے بجانے کی آواز نہیں سن. ارے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا. اللہ ناراض ہو گیا دنیا آخرت میری بگڑ جائے گی. اللہ راضی ہو گیا تو دنیا میں بھی مزے ہوں گے، آخرت میں بھی عزتیں اور راحتیں ملیں گی. ہر وقت اس کا دھیان. اس کے لیے بھائی بہت آسان ہے، بہت آسان ہے کہ روزانہ تھوڑا سا وقت ہم نکال لیں اللہ کے پاس بیٹھنے کا، یکسوئی کے ساتھ. تنہائی میں بیٹھنا. کہ جو آدمی تنہائی میں اللہ کے ساتھ بیٹھتا ہے، اللہ پاک یعنی جو کہتے ہیں کہ جو دل میں یاد کرتا ہے اللہ کو، اللہ اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہے. اللہ پاک اس کا اپنے دل میں اس کو یاد کریں گے. تنہائی میں بیٹھ کے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ، اے اللہ تو ہی پاک ہے، تو ہی پاک ہے، الحمدللہ، بس ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں. لا الہ الا اللہ، تیرے علاوہ کوئی جی لگانے کے قابل نہیں، تیرے علاوہ کوئی دل لگانے کے قابل نہیں ہے. اللہ اکبر، اے اللہ تو ہی بڑا ہے، تو ہی بڑا ہے، بس تیری مانیں گے، تیری اطاعت کریں گے. تو تنہائی میں بیٹھ کے آدمی اللہ کے احسانات، اس کی نعمتیں، ان کا استحضار کرے. یہ اللہ نے کتنی نعمتیں ہمیں دے رکھی. آنکھ میری دیکھتی ہے جو اس کے فضل سے ہے، جس کی آنکھ نہیں اس سے پوچھو. یہ زبان میری بولتی ہے یہ اللہ کے فضل سے ہے، اور جس کے پاس زبان نہیں ہے اس سے پوچھو. یہ کان میرے سن رہے ہیں یہ اس اللہ کے فضل سے ہے، اور جس کے پاس یہ کان میں سننے کی استعداد نہیں اس سے جا کے پوچھو. یہ ہاتھ میرے پکڑتے ہیں اللہ کے فضل سے ہیں، اللہ کے کرم سے ہیں. اگر یہ ہاتھوں میں سے پکڑ کی استعداد نہ رہے تو آدمی کیا کرے گا؟ یہ پاؤں میرے چل رہے ہیں اللہ تیرے فضل سے ہے. پیشاب میرا سہولت سے آتا ہے اللہ تیرے کرم سے ہے. میں تیرا ہی ذکر کروں گا. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. اور تنہائی میں بیٹھ کے یکسوئی سے آدھا پونا گھنٹہ اللہ کا ذکر کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے میرے اوپر احسانات ہیں، میری ماں کے احسان ہیں، میرے باپ کے احسان ہیں، میرے رشتہ داروں کے احسانات ہیں، اوروں کو بھی میرے اوپر، استادوں کے احسانات ہیں میرے اوپر، لیکن سب سے زیادہ احسانات میرے اوپر محمد الرسول اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ احسان ہیں. انہوں نے مجھے وہ طریقے بتائے، انہوں نے مجھے اللہ کا تعارف کرایا، انہوں نے مجھے آخرت کی طرف متوجہ کیا. اللہ کے رسول نے مجھے وہ سنتیں، وہ طریقے بتائے جس سے میں انسانوں میں شمار ہوتا ہوں. اگر حضور والے طریقے نہیں ہیں تو سراسر گمراہی ہی گمراہی ہے. تو اللہ کے رسول کے میرے اوپر احسانات نہ صرف دنیا میں بلکہ مرنے کے بعد بھی، قیامت کے دن بھی اللہ کے رسول میری شفاعت فرمائیں گے. معراج کے موقع پر تشریف لے گئے، ہم دنیا میں اللہ کے رسول کو بھول گئے، اللہ کے رسول وہاں جا کے ہمیں نہیں بھولے. جب اللہ نے پوچھا کہ آپ زمین سے ہمارے لیے کیا لے کے آئے ہیں، میں کہ اللہ ہم کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، ساری عبادتیں مالی بدنی قولی اللہ سبھی آپ کے لیے ہیں. فرمایا کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے ہمارے حبیب آپ پر سلامتی ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں. تو کیا فرمایا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ ہمارے اوپر بھی ہوں، اور صرف ہمارے اوپر نہیں بلکہ جتنے نیک بندے ہیں سبھی کے اوپر ہوں. اللہ کے رسول ہمیں وہاں جا کے نہیں بھولے اور اب یہاں ان کو بھول گئے. نہ بیٹا، روزانہ کم از کم ایک تسبیح ہم درود شریف کی پڑھیں، صبح کو اور ایک شام کو پڑھیں.
تنہائی میں بیٹھ کے درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، چھوٹا سا درود شریف ہے، کتنی دیر لگے گی اس کو پڑھنے میں؟ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود شریف ہے، کتنا چھوٹا سا درود شریف ہے۔ نماز والا تو سب سے بڑا درود شریف تو وہی ہے، جتنی جس کو اللہ توفیق دے دے۔ تو بھائی ایک تسبیح، یہ جو ہے نا فرشتہ اس درود شریف کو اٹھاتا ہے اور اللہ کے رسول کے دربار میں پیش کرتا ہے، یا رسول اللہ فلانا شخص ہے، اس نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا ہے، ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے، میرا تذکر اللہ کے رسول کے دربار میں ہو گیا، مجھے اور کیا چاہیے؟ جو اللہ کے رسول پہ درود شریف بھیجتا ہے، ہر درود پر اللہ پاک کی طرف سے 10 رحمتیں اترتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں اس کے، اس درود شریف پڑھنے پر، ایک دفعہ درود شریف پڑھنے پر۔ اور اللہ کی شان ہے، درود تو اللہ پاک بھی اپنے نبی کے اوپر بھیجتے ہیں، ان اللہ و ملائکۃ، اللہ بھی اور اللہ کے فرشتے بھی اپنے حبیب پہ درود بھیجتے ہیں، تو ہم بھی اللہ کم از کم ایک تسبیح صبح و شام۔ ویسے تو اچھا یہ ہے کہ آدمی ہر وقت ہی درود شریف پڑھتا رہے، تو بہت آسان سے ہے، دیکھو نا صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا چھوٹا سا درود شریف ہے، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم، کتنا چھوٹا سا درود شریف ہے۔ بھائی اس کا ہم اہتمام کریں اور اوروں کو بھی کہیں۔ دیکھو ہم پڑھیں گے نا جی تو ہمیں ایک تسبیح صبح ایک شام کو اس کا ثواب مل گیا، لیکن اگر ہم نے آج کے دن میں 10 آدمیوں کو تیار کر دیا بھائی تم بھی درود شریف پڑھا کرو، ان کو یہ فضائل سنائے، تو ہمیں کتنوں کا ثواب ملے گا؟ ایک میرا اور ان 10 کا بھی ثواب ملے گا ہمیں، تو مجھے ایک ہی وقت میں 11 آدمیوں کا ثواب ملے گا۔ اچھا ان 10 کو میں نے یہ کہہ دیا کہ تم بھی آگے اور 10 کو کہو، تو انہوں نے بھی اگلے دن 10 کو کہا، تو 2 دن 10 میرے اور 10 سن کے 100 اور 110 کا ثواب مجھے مل گیا۔ جو کسی نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے، ایسے جیسے اس نے خود اس نیکی کو کیا، تو کیا خیال ہے؟ پھر روز کہیں گے نا ساتھیوں کو کہ بھی ہر آدمی درود شریف کا اہتمام کرے، کون کون کہے گا پھر؟ ہاں۔ اور پھر اس کے ساتھ میرے بھائیوں استغفار، دیکھیے ہم کیا ہے کہ ہم سارے ہی قصوروار ہیں، وہ اللہ پاک بخشنے والا ہے۔ اپنی تنہائیوں میں آدمی بیٹھ کے اپنی قصوروں کو یاد کرے، اپنی غلطیوں کو یاد کرے، لوگوں کے سامنے نہیں زیادہ تذکرہ کرنا چاہیے، اجی میں نے یہ کر دیا یہ کر، اللہ نے ستاری فرمائی، ہم بھی ستاری کریں۔ اللہ نے ایوب پہ پردہ ڈالو نا، اللہ تو ستار ہے، ایوب کو چھپانے والے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے ذکر کریں کہ اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تو معاف کر، یہ بھی غلطی ہوگی معاف کر دے، یہ بھی غلطی ہوگی تو معاف کر دے۔ وہ اللہ بڑے کریم ہے، بڑے کریم ہے اللہ پاک، جو سچے دل سے معافی مانگ لیتا ہے اللہ پاک اس کو معاف کر دیتے ہیں، پرواہ بھی نہیں کرتے کہ میں نے اتنے گناہ اس کے معاف کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام سے جب وہ آدمی مارا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ اللہ میں نے ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اللہ مجھ سے قصور ہو گیا تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے آیت کو بند نہیں کیا، بیچ میں وقف نہیں ڈالا، آگے اپنی طرف سے فرما دے فغفر، اللہ ہم نے معاف کر دیا۔ اتنا بڑا قصور ہو گیا، اتنی بڑی چوک ہو گئی ان سے، نبی تو معصوم ہوتے ہیں، تو اس پہ جو ہی معافی مانگی فوراً کہا ہم نے ان کو معاف کر دیا، بیچ میں کوئی انتظار نہیں، اللہ بڑے کریم ہیں، بڑے کریم ہیں، اللہ کی طرف حاضر۔ تو تنہائی میں بیٹھ کے آدمی ایک تسبیح صبح ایک شام کو اس کا ہم اہتمام کریں، اس سے انشاءاللہ اللہ کا دھیان جیوں میں آئے گا۔ پھر یہ ہے کہ آدمی جس کام میں بھی لگا ہوگا ہاتھ کار ول ہوئے دل یار ول ہوئے، ٹھیک ہے نا جی؟ ہاتھ کار کہتے کام، ہاتھ کار ول ہوئے، ہاتھ کام میں مشغول ہو، دل یار کے ساتھ لگا ہوا ہے، دل اللہ کی یاد سے اللہ کے رسول کے ساتھ جڑا ہوا ہے، دل آخرت کی طرف متوجہ ہے، تو ہر وقت اس کا اہتمام کرنا چاہیے، کریں گے نا جی انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ دعائیں بھی ہیں ہر موقع کی۔ اب بازار میں آدمی بیٹھا ہے، بازار میں چوتھا کلمہ پڑھ لیا 10 لاکھ نیکیاں مل گئی، ساری بازار جاتے ہیں، کوئی اپنے کاروبار کے لیے جاتا ہے، کوئی جو ہے وہ اپنی ضرورت کے لیے جاتا ہے۔ بازار میں گیا اور آدمی نے بازار کی دعا پڑھ لی، اس پہ بھی اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اللہ اس کی حفاظت، اللہم انی اعوذ بک من شر اللہم انی اسألک خیر هذه السوق و خیر ما فیہا واعوذ بک من شر هذه السوق و شر ما فیہا۔ سودا خریدنے کے لیے جا رہا ہے یا بیچنے کے لیے جا رہا ہے، چھوٹی سی دعا پڑھ لی، اللہم انی اسألک
اللہم انی اعوذ بک من یمین فاجرا صفقا خاسرا، کہ اے اللہ میں گناہ کے سودے سے اور نقصان کے سودے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اب بتاؤ، سودا خریدنے بیچنے میں گناہ سے بھی بچ گیا اور نقصان سے بھی بچ گیا۔ کیسی چھوٹی چھوٹی سی دعائیں اللہ کے رسول نے بتا دی۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھ لی، گھر میں داخل ہوتے ہوئے کہتے جو گھر میں داخل ہوتی السلام علیکم کہتا ہے اور بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوتا ہے تو اللہ ایک چھوٹا سا عمل بتا دیا حضور نے، اونچی آواز میں سلام کرو، گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، اور درود شریف پڑھ لو اور بسم اللہ پڑھ کے سورۃ اخلاص پڑھ لو، قل هو اللہ احد، اس گھر سے فاقات، رزق کی تنگی اللہ پاک سب دور فرما دیتے ہیں۔ چھوٹا سا عمل بتا دیا۔ ہم بزرگوں کے پاس جاتے ہیں جی گھر میں کیا کروں، قرضہ چڑھ گیا، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، وہ اللہ کے رسول نے عمل بتا دیا، السلام علیکم کہو، بسم اللہ پڑھو اور بسم اللہ کے ساتھ سورۃ اخلاص پڑھ لو، درود شریف پڑھ لو، تنگی دور ہو جائے گی گھر سے۔ پھر میرے بھائیو، کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لی تو شیطان اپنے چیلوں سے کہا چلو بھائی چلو چلو چلو، یہ گھر میں داخل ہوتے بھی بسم اللہ پڑھی، کھانا کھاتے ہوئے بھی سب نے بسم اللہ پڑھی، تو اس گھر میں نہ تو تمہیں اب ٹھہرنے کو ٹھکانہ ملے گا، نہ تمہیں اس گھر میں کھانا ملے گا، چلو چلو گھر سے چلے چلو۔ تو سارے شیاطین، سارے جنات گھر سے نکل گئے، حفاظت ہو گئی گھر سے۔ آیت الکرسی پڑھ کے رات کو سوئے، صبح تک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے اس کی اور اس کے گھر والوں کی حفاظت کے لیے۔ آیت الکرسی پڑھ کے سو گئے، بس بیت الخلاء میں جاتے ہوئے دعا پڑھ لی اور اللہ پاک غلط قسم کی جو مخلوقات ہیں ان کی شر سے اللہ ان کی حفاظت فرما لے۔ بیت الخلاء میں جاتے ہوئے دعا پڑھ لی، چھوٹی چھوٹی سی دعائیں، اتنے بڑے بڑے فائدے ہیں ان کے میرے بھائیوں۔ اس کا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، صبح پڑھ لیا، شام تک ساری چیزوں سے اس کی حفاظت ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اس پہ ہم سب کو لے آئیں، سب کو تیار کر لیں، کریں گے نا جی اس کو۔ اور پھر میرے دوستوں اور بزرگوں، اب دینی زندگی کب آئے گی؟ اگلی چیز کیا ہے اس کے ساتھ کہ بھئی ہم جب لوگوں کو سمجھائیں گے، ان سے بات چیت کریں گے تو ان کے ساتھ ایسے سلوک کرنا ہے جیسے اللہ کے رسول نے بتایا۔ کوئی بڑا ہے، کوئی عمر میں بڑا ہوگا، کوئی علم میں بڑا ہوگا، کوئی رشتے میں بڑا ہوگا، کوئی عمر میں چھوٹا ہوگا، کوئی علم میں ہم سے پیچھے ہوگا، تو سب کا ان کے درجے کے اعتبار سے لحاظ رکھنا اور اس طرح ان کے ساتھ سلوک کرنا۔ رشتہ داروں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے؟ رشتہ داری قیامت کے دن جھگڑے گی اللہ کے دربار میں، وہ کس کی جرت ہے کہ اس دربار میں جو ہے کوئی کو بات کر سکے، لیکن رشتہ داری جھگڑے گی کہ اللہ اس نے مجھے جوڑا تھا تو اس کو اپنی رحمت کے ساتھ جوڑ دے۔ اور اس کے ساتھ دوسری بات بھی ہے کہ جس نے مجھے توڑا ہے اے اللہ تو اس کو اپنی رحمت سے جدا کر دے۔ تو ہم رشتہ داریوں کو جوڑیں گے، رشتہ داروں کا خیال کریں گے۔ باپ ہے، محبت کی نگاہ سے دیکھنا باپ کو، اس پہ اللہ پاک مقبول حج کا ثواب دیں گے۔ ماں کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب دیں گے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ایک دوسرے کے ساتھ کیسے چلنا ہے اس کا اللہ نے راستہ بتا دیا۔ وعدے کو پورا کرنا ایمان والوں کی نشانیاں ہیں، یہ وعدے کو پورا کریں گے، امانت کو ادا کریں گے، بات میں سچ بولیں گے، یہ ایمان کی نشانیاں ہیں۔ تو ایک دوسرے کے ساتھ اس میں محلے میں کوئی پڑوسی ہے اس کا ہمارے اوپر کیا حق ہے، اسی طرح ہمارے مسافر ہے، مسافر کا مقیم پر کیا حق ہے، مقیم کا مسافر پر کیا حق ہے۔ مدینہ میں، اور بلکہ مدینہ تو چھوڑ، اس کے جو ایک زندگی مدینہ سے نکلی، ساری امت کا یہ حال تھا کہ صدیوں تک کسی مسافر نے مسلمانوں کی کسی بستی میں جا کے خرید کے کھانا نہیں کھایا، خود خرید کے کھانا نہیں کھایا۔ ہر بستی والے ان سمجھتے تھے کہ یہ مسافر ہے، یہ ہم سب کا مہمان ہے، ایسی فضا تھی۔ آج بھی ہم نے بعض ملکوں میں دیکھا، کہتے ہمارے ہاں ہوٹل نہیں ہوتے، ہمارے یہاں پر آنے والے مہمان ان پہ خرچ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایک دوسرے کے ساتھ جب ہم دین کا کام کریں گے تو ان کے ساتھ حضور والے طریقے پہ ہم سلوک کریں گے، نرمی کے ساتھ، تواضع سے اور ہمدردی کے ساتھ، خیرخواہی کے ساتھ تحمل، برداشت، صبر میں اللہ پاک کی معیت ساتھ ہو جاتی ہے جو صبر کے ساتھ چلتے ہیں۔ ایک ہے دوسرے کو تکلیف نہ دینا، دوسرا یہ ہے کہ میرے بھائیوں کوئی تکلیف دے تو اس پہ برداشت کر لینا، صبر کر لینا۔
اس صبر پہ اللہ کی معیت ملے گی، اللہ کا تعلق ملے گا اس کو۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی طرف سے کتنی تکلیف آئی، کیسا صبر کیا۔ بدن میں تکلیف آئی ایوب علیہ السلام کے، کتنی تکلیف آئی، برسوں کی بیماری، صبر کیا اس میں۔ تو صبر پہ اللہ پاک ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اور معاف کر دینا، درگزر کر دینا، جو دوسروں کو معاف کر دیتا ہے اللہ پاک اس کی عزت بڑھاتے ہیں۔ چوک ہو گئی، غلطی ہو گئی، اچھا بھی چلو معاف کر دو، کھلے دل کے ساتھ، بڑے دل کے ساتھ چلنا۔ اور میرے بھائیو دوستو، ہر وقت اس کا خیال رکھنا کہ میرے اللہ مجھ سے راضی ہیں یا ناراض تو نہیں ہے کہ جیسے آدمی دیکھتا ہے نا جی، جس کو ماں سے محبت ہوتی ہے نا، ماں سے محبت ہوتی ہے تو ماں کے چہرے پہ ذرا سی پیشانی میں سلوٹ آ جائے نا، پریشان ہو جاتا ہے، یار امی ناراض ہو رہی ہے، ناگواری آ رہی ہے، نہیں یہ کام نہیں کرنا۔ چھوٹے بھائی کو بھی سمجھائے گا، دیکھ بیٹا یہ بھائی یہ نہ کرو، ابو ناراض ہو رہے ہیں، امی ناراض ہو رہی ہیں، یہ نہ کرو، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ماں کا ناراض ہو جانا جو ہے یہ تو بڑے نقصان کی چیز ہے۔ اور ماں تو کیا، وہ اللہ جو کتنی سینکڑوں اور ہزاروں ماؤں سے زیادہ بندے سے محبت کرتے ہیں، اس اللہ کا ناراض ہو جانا یہ تو بڑے خطرے کی بات ہے۔ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کا راضی ہو جانا سب سے بڑی بات ہے۔ ہم ہر وقت اس کو دیکھیں گے کہ میرا رب راضی ہے یا میرا رب ناراض ہے، بس اللہ کا راضی ہو جانا، اس فکر کے ساتھ چلنا، ہر عمل میں، ہر بات میں، ہر بات میں میں وہ بات کہوں گا جس سے اللہ راضی ہے، زبان سے وہ بولوں گا جس سے اللہ راضی ہے، ویسے دیکھوں گا جس سے اللہ راضی ہو جائے، کان سے وہ آواز سنوں گا جس پہ اللہ راضی ہو جائے، واہ میرا اللہ راضی ہو گیا، میرے مزے ہو گئے۔ ایسے لوگ بڑے خوش قسمت ہیں، ان کی وجہ سے، جن کے اندر ہر وقت کی بات ہے نا جی، اللہ دنیا سے بڑے بڑے فتنوں کو دور کر دیتے ہیں، اور ان کی وجہ سے لوگوں کو صحیح راستوں کی طرف رہنمائی ملتی ہے۔ ایسے لوگوں کی وجہ سے جن کے اندر یہ بات ہوتی ہے ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو کیا رائے ہے آپ حضرات کی؟ وہ اللہ کے علاوہ ہے ہی کون؟ اور آپ بتائیں اللہ کے علاوہ ہے کون؟ وہی تو ہے۔ اس لیے بھائی ہم اللہ کو راضی کریں گے، ہر وقت اس کا خیال رکھیں گے، خیال کریں گے نا جی اس کا، اور اللہ کے رسول کے طریقوں پہ چلیں گے، اس پہ اللہ راضی ہوں گے۔ ہم بازاروں میں دیکھیں گے حضور کا کیا طریقہ ہے، کارخانے میں دیکھیں گے حضور کا طریقہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ شادیوں میں سب کو راضی کر رہے ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کر رہے ہوں، کاروبار میں سب کو راضی کر رہے ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کر رہے ہوں۔ میں جانا تو اللہ کے پاس ہے، اسی کے پاس پہنچنا ہے، اور اسی نے اگلا سارا نظام تو اسی کے قبضے میں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اس کے پاس رہیں گے، اور اللہ پاک راضی ہو گئے تو ہمیشہ کی کامیابیاں ملیں۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، امت تب امت بنے گی جب سب کے اندر یہ آ جائے کہ ہم نے اللہ کی ماننی ہے اور اللہ کے رسول کے طریقے پر چلنا ہے۔ اب سب میں میں نے کہا نا کہ دین ہے جس نے ساری امت کو جوڑا ہوا ہے، یہ دین ہے جو ساری امت کو جوڑے گا۔ جیسے روح ہے جس نے پورے جسم کو جوڑا ہوا ہے، اس طرح دینی زندگی ہے جو امت کو امت بنائے گی اور امت کو امت کی شکل میں لے کے آئے گی۔ اور اپنے اندر بھی صرف یہ نہیں کہ ہم دو چار آدمی، بلکہ سب مسلمانوں کو ہم اس پر لے آئیں، یورپ والوں، افریقہ میں بھی، ایشیا میں بھی، آسٹریلیا میں بھی، نیوزی لینڈ میں بھی، فجی میں بھی، ہر جگہ کے مسلمانوں کو اس میں لے آئیں کہ بھئی ہم نے اللہ کی ماننی ہے اور حضور والے طریقے پہ ماننی ہے۔ جب سب مسلمان اس پر آ گئے، سب کے اندر سے باقی سارے جذبے نکل گئے، قوم کا، علاقے کا، زبان کا، پیشے کا، اجی ہماری طلبہ کی یونین ہے، ہماری مزدوروں کی یونین ہے، ہماری فلانی، یہ سارے جذبے اندر سے نکل جائیں۔ ایک بات سب کے جیوں میں آ گئی کہ ہم سب اللہ کی مانیں گے، اللہ کے رسول کے طریقے پر مانیں گے۔ یہ اتنی سی بات ہے، سب کو ہم اس میں تیار کر لیں۔ تو کیا رائے ہے آپ حضرات کی؟ یہ مشکل ہے آسان ہے؟ ہم کر سکتے ہیں نا کہ سب کو تیار، پھر سمجھانا ہی ہے نا، بیٹھ کے بات ہی کرنی ہے تھوڑی سی۔ باقی تو دیکھو دل تو اللہ کے ہاتھ میں، وہ تو ہمارا اپنا بھی ہمارے قبضے میں نہیں ہے، دل تو اللہ کے ہاتھ میں۔ تھوڑی سی بات چیت کرے، اللہ سے معافی مانگے اور اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ اس کو بھی تو قبول کر لے، مجھے بھی قبول کر لے۔ تو سب کے جیوں میں یہ آ جائے کہ میں اللہ کی مانوں گا، اللہ کے رسول کے طریقے پہ چلوں گا، اللہ کی مانوں گا، اللہ کے رسول کے طریقے پہ چلوں گا، اور اس پر اللہ مجھے دنیا میں بھی کامیابیاں دیں گے، آخرت میں بھی کامیابیاں دیں گے، اور اصل کامیابیاں تو آخرت کی،
اصل کامیابیاں آخرت کی ہیں، دنیا کی زندگی تو دھوکہ ہے، متاع الغرور، دھوکے کا سامان۔ سڑک پہ آدمی جا رہا ہوتا ہے، دور سے اس کو پانی چمکتا نظر آتا ہے، حالانکہ وہ پانی نہیں ہوتا، پانی کا دھوکہ ہوتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں بہت لوگ ہم سے پہلے آئے، انہوں نے بڑے بڑے شہر آباد کیے، بڑی بڑی انہوں نے بلڈنگیں، عمارتیں کھڑی کی، نہریں کھدوائیں، باغات لگوائے، لیکن چند دن رہے اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے۔ آج ان میں سے اکثر کو کوئی جانتا ہی نہیں، وہ پہچانتا بھی نہیں ہے کہ کون تھے، کہاں تھے، سب چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے۔ لیکن میرے دوستوں اور بھائیوں، جو آخرت ہے وہ اصل ہے، جو وہاں جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، وہ یقیناً کامیاب ہو گیا، وہ یقیناً کامیاب۔ وہاں کے مکان اصل ہیں، وہاں کی راحتیں اصل ہیں، وہاں کی عزتیں اصل ہیں، وہاں کی نعمتیں وہ اصل نعمتیں ہیں، اور ایسی نعمتیں وہاں رکھی اللہ نے، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل پہ ان کا خیال گزرا ہے، ایسی نعمتیں اللہ نے رکھی۔ ہم آخرت کو سامنے رکھ کے چلیں گے، آخرت کی تیاری کریں گے اور سب کو اس پہ لے آئیں گے، سب کو اس پہ تیار کریں گے، تو سب مسلمانوں کے اندر اور ساری امت کے اندر یہ جذبہ آ جائے۔ اس سے میرے بھائیوں امت بنے گی اور امت میں اجتماعیت پیدا ہوگی۔ پھر جب امت کے اندر یہ زندگی وجود میں آئے گی اور اس زندگی کو لے کے پھر اقوام عالم کے پاس جائیں گے، اور جیسے حضرات صحابہ کرام اقوام عالم کے پاس جاتے تھے، چونکہ پہلے نبی آتے تھے، انبیاء کرام آ کے قوموں کو سمجھاتے تھے، اپنی اپنی قوموں میں آ کے محنت فرماتے تھے۔ ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبوت کو ختم فرما دیا۔ اب یہ ذمہ داری اس امت کے ذمہ لگ گئی کہ ہم خود بھی اس پر آئیں گے اور باقی قوموں کو بھی اس پر لانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے لیے اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے ایک کام، ایک محنت دے دی میرے بزرگوں اور بھائی۔ یہ دعوت کا کام، دعوت کی محنت، ہر مسجد کی جماعت اس کی فکر کر سکتی ہے۔ کام کا طریقہ اللہ نے ایسے دے دیا، ہر مسجد کی جماعت روزانہ ملاقاتیں کر کے محلے کے ہر مسلمان کو اس پر تیار کر دے کہ ہم اللہ کی مانیں گے، حضور کے طریقے پہ مانیں گے، نماز کا اہتمام کریں گے، اللہ کے دھیان کے ساتھ رہیں گے، اللہ والے احکامات کو معلوم کریں گے، فضائل کی تعریف کے حلقوں میں بیٹھیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ حضور کے طریقے سے سلوک کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے۔ ہم ہر مسلمان کو پاس جا کے ان کو اس پہ تیار کریں اور مردوں کے ذریعے سے ان کی عورتوں اور بچوں میں بھی یہی بات پیدا ہو جائے۔ یہ محلے کی ہر مسجد کی جماعت یہ کر سکتی ہے اور ہر ساتھی کر سکتا ہے۔ یہ روزانہ کا گھنٹہ، 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، 3 گھنٹے، جتنی اللہ توفیق دے روزانہ اس کے لیے نکالیں۔ پھر میرے بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ قریب قریب کے محلوں میں بیرونی گشتوں کے ذریعے جماعتیں بنا کے اس محلے والوں کو بھی اس پہ لا سکتے ہیں۔ اس مسجد والے سروزے کی جماعتوں کے ذریعے قریب کی بستیوں کو اس پہ کھڑا کر سکتے ہیں، اور چلے کی جماعتوں کے ذریعے چترال، گلگت اور اسی طرح کی جو پشاور، کوہاٹ اور لاہور اور پنڈی، سب کو اس پہ لا سکتے ہیں۔ چلے 4 مہینے کی جماعتوں کے ذریعے سے اور سال اور 7 مہینے کی جماعتوں کے ذریعے سے یورپ والوں کو، امریکہ والوں کو، افریقہ والوں کو، آسٹریلیا سارے ملکوں کے رہنے والوں کو اس پہ لا سکتے ہیں کہ بھئی ہم نے اللہ کی ماننی ہے، حضور کے طریقے پہ ماننی ہے، اس پہ لا سکتے ہیں۔ اور نماز کا اہتمام کر کے نماز کے ذریعے اللہ کے خزانوں سے ہم لیں گے، اللہ کا دھیان ذکر کے ذریعے سے حاصل کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے۔ پھر میرے بھائیوں، علماء سے پوچھ کے زندگی گزاریں گے۔ اور میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اگر پوری امت جب اس پر آ جائے گی، اس کے لیے مشورہ ہے، اس کے لیے اجتماعی ہر مسجد کی جماعت اس کے لیے مشورہ کرے، چونکہ اللہ نے ہمیں سارے عالم کے لیے بھیجا ہے۔ بھئی ہماری مسجد پوری دنیا میں کیسے جو ہے اس کے لیے کام کرے، افریقہ کے ملکوں میں کیسے لوگ اس پر آ جائے، یورپ کے لوگ کیسے اس پر آ جائے، آسٹریلیا والے کیسے، ہر مسجد کی جماعت اس کی فکر کرے۔ جب اس کی فکر کریں گے، یہ فکر ہے انبیاء والا فکر، اور یہ غم ہے انبیاء والا غم۔ اس پر میرے بھائیوں بزرگوں کیا ہوگا جب اس کی فکر کریں گے، کوشش کریں گے، اپنی سی محنت کریں گے اور اللہ سے دعائیں مانگیں گے، تو ایسے لوگ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایسے لوگ اللہ پاک کے چہروں پر وہ نور لائیں گے جو نبیوں کے چہروں پر ہوتا ہے، اور اللہ پاک ان کو انبیاء کرام کے پڑوس والی کرسیوں پہ بٹھائیں گے، اور جنت میں انبیاء کرام کا پڑوس اللہ پاک ان کو عطا فرمائیں گے۔ ایسے لوگ بڑے خوش قسمت۔ تو کیا رائے ہے؟ ہم سب کو کچھ اس کے لیے کرنا چاہیے نا جی، ہے آسان؟ تو جن کے 4 مہینے نہیں لگے ہوئے وہ تو اس کی نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ 4 مہینے لگا کے ہم اس کام کو سیکھ لیں گے،
4 مہینے لگا کے اس کام کو سیکھیں گے۔ بہت ساروں نے ارادے لکھا ہے، بہت ساری جماعتیں بھی بن رہی ہیں جو اس وقت موجود ہیں، آپ حضرات ابھی انہوں نے نام نہیں لکھایا، ابھی ارادہ نہیں کیا، لیکن ایسے بھائی جن کے جیوں میں ابھی آ گیا کہ میں انشاءاللہ 4 مہینے کے لیے تیار ہوں، ذرا وہ کھڑے ہو کے اپنا اظہار کر دیں، کون کون ایسے کہ میں انشاءاللہ اس اجتماع کی دعا کے بعد سے 4 مہینے کے لیے تیار ہوں، وہ ذرا اپنی جگہ کھڑے، بس 2-3 منٹ کی بات ہے، زیادہ نہیں، 8 بج گئے ہیں، انشاءاللہ اگلی بات بس۔ اور ایسے جو انشاءاللہ 4 مہینے کے لیے تیار ہیں، میں ابھی کھڑے رہے، بیٹھے نا، جو بھائی جنہوں نے میں ہم انشاءاللہ دعا کے بعد 4 مہینے کے لیے تیار ہے، تھوڑا بہت کو دکان گھر کا کام ہے، کوئی بھائی کو ذمہ کر دیں، کوئی اپنے مسجد کے ساتھیوں سے مشورہ کر لیں، میں ہم انشاءاللہ 4 مہینے کے۔ اچھا 4 مہینے کی ابھی ذرا تھوڑا دیکھ رہے ہیں کہ مشکل ہے، تو جو چلے کے لیے تیار ہے وہ بھی کھڑے ہو جائے، میں چلے کے لیے تیار ہوں، میں 40 دن کے لیے تیار ہوں، جو 40 دن کے لیے تیار ہے وہ بھی کھڑے ہو جائے، وہ بھی کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ، جو بھی تیار ہے، جن کی جماعتیں بن گئی بہت اچھا، جو بھی تیار ہے دعا کے بعد تشکیل والوں کے پاس جا کے ان سے درخواست کریں، انشاءاللہ جماعتیں بننے کی جائیں گے۔ اور جو باقی گھروں کو جو جانے والے ہیں تشریف رکھیں، جو گھروں کو جانے والے ہیں ٹھیک ہے، آپ ذات کے جیوں میں بھی ہے کہ انشاءاللہ بعد میں نکلیں گے۔ دیکھو ایک دفعہ ایک جماعت جو ہے نا جی، کچھ ساتھی اس سے جہاد سے واپس آ گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو میدان جنگ سے بھاگ کے آ گئے، کیا آپ نے کہا نہیں تم تو تیاری کرنے کے لیے آئے ہو، تیاری کر کے تم واپس جاؤ گے پھر؟ تو یہ جو واپس جانے والے ہیں نا جی، یہ واپس نہیں جا رہے، یہ تیاری کر کے انشاءاللہ نکلیں گے۔ تو کیا رائے ہے ایسے ساتھی جو انشاءاللہ اگلے 2-3 مہینے کے اندر چلو اگلے 6 مہینے میں یا چلو پورے سال کے اندر جن کے 3 چلے نہیں لگے، انشاءاللہ اس سال کے اندر کوشش کریں گے کہ ہم تیاری کر کے اپنے کام کاروبار ملازمت وغیرہ کو آگے پیچھے کر کے گھر کا انتظام کر کے انشاءاللہ ہم 4 مہینے کے لیے نکلیں گے، وہ ذرا ہاتھ کھڑا کر لیں بس، ہم 4 مہینے کے لیے ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ اور اس وقت تک جو عرض کیا کہ مسجدوں میں ہم انعمال کا اہتمام کریں گے، روزانہ مشورے میں بیٹھنا، اور روزانہ مسجد میں 2.5 گھنٹے ہم میں سے ہر ساتھی دے دعوت اور گشتوں کے لیے، یہ باتیں جا کے لوگوں کو سمجھانی ہیں، ریڑھی والے کو، چھابڑی والے کو، موچی کو، قصاب کو، حجام کو، مزدور کو، تعمیر کرنے والے کو، ہر ایک کو جا کے یہ بات سمجھائیں کہ دیکھو بھئی یہ اچھے سے بات اپنے اندر لے آؤ، اور انشاءاللہ اللہ پاک اس کی برکت سے پورا دین تمہاری زندگی میں اللہ اس پہ آسان کر دے گا، اور دینی زندگی آئے گی، آسمانوں سے رحمتیں اتریں گی، برکتیں آئیں گی، آپس میں محبتیں ہوں گی، خاندان جڑیں گے، قبائل جڑیں گے، اور اللہ پاک کہتے ہیں تم کیا ایک دوسرے کی زندگیاں بناؤ گے، ہم تمہاری زندگیاں بناتے ہیں، آسمانوں سے برکتیں نکلیں گی، زمینوں سے برکتیں نکلیں گی، اور پھر میرے بھائیوں اس زندگی کو لے کر پھر اقوام عالم کے پاس جائیں گے، دیکھو یہ ہے زندگی، یہ ہے زندگی۔ پھر میرے بھائی جیسے صحابہ کے زمانے میں ہوا، انہوں نے 2 باتیں لی، اس زندگی کو لیا اور حضور سے دعوت کی محنت کو سیکھا، اور اقوام عالم کے پاس گئے، ان کو جا کے ایک بات کہتے تھے، اسلام لے آؤ، سلامتی، امن، حفاظت، برکت سب ملے گا، دیکھو ہمیں بھی ملا تمہیں بھی ملے گا، اللہ کے نظام سے ملے گا۔ اب وہ زندگیاں دیکھتے ہیں، اچھا تو اگلا ان کی طرف سے سوال ہوتا ہے کہ بتاؤ ہم تیار ہیں، ہمیں اسلام بتاؤ، اسلام ہے کہاں؟ تو وہ کیا کہتے ہیں، انہوں مثلنا ہماری طرح کے ہو جو، دیکھو ہماری زندگی، یہ ہماری عبادات، یہ ہمارے اخلاق، یہ ہمارے معاملات، یہ ہمارا رہن سہن، یہ ہم ایک دوسرے کے حقوق ایسے ادا کرتے ہیں، یہ دیکھو یہ ہمارے حاکم ایسے چلتے ہیں، ہمارے قاضی ایسے فیصلے کرتے ہیں، یہ ہماری راتیں ہیں، راتوں کو اللہ سے مانگنا ہے، یہ ہمارے دن ہیں، آؤ دیکھو انہوں مثلنا ہماری طرح کے ہو جاؤ۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا، اس زندگی کو دیکھ کے